سورۃ المؤمنون آیت نمبر 78 رکوع نمبر 5 چوتھا رکوع ختم ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے بنائے تمہارے لیے السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کی اس آیت پاک میں اللہ رب ذوالجلال نے جو انسان کو اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ ذرا ان نعمتوں پر غور کرو اور اللہ کی ناشکری نہ کرو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کریم نے جو انسان کو اعضاء دیے، صحیح سلامت اعضاء، ان اعضاء کے ذریعے اللہ کی وحدانیت کو دل میں جگہ دیتے، کانوں سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے، آنکھوں سے اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے اور اللہ کی توحید کے قائل ہوتے، مگر فرمایا کہ ان لوگوں نے غلط استعمال کر کے اللہ کی نافرمانیاں کی، اور فرمایا کہ ناشکری کرتے ہیں، اکثر لوگ ناشکرے ہیں میری نعمتوں کے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے میرے بندے ایسے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں میری نعمتوں پر، اکثر اللہ کی ناشکری ہی کرتے ہیں۔ ذرا انسان ان سے پوچھے کہ جن کے اعضاء صحیح سلامت نہیں ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، ایک دل کو ہی لے لیا جائے، دل کے علاج پر لاکھوں روپے کے خرچہ ہوتا ہے، اور اللہ کریم نے ہمیں یہ نعمت مفت میں عطا کی اللہ رب ذوالجلال نے، اور ہم لوگوں نے کون، ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو اپنے اعضاء صحیح سلامت جسم پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ان آنے والی آیات میں بھی اللہ کریم نے اپنی نعمتوں ہی کا تذکرہ فرمایا کہ میری نعمتوں کو دیکھ کر میری ناشکری نہ کرو بلکہ میری نعمتوں کی قدر کرو۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تھوڑے ہیں جو ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں، زمین کے مختلف حصوں میں اللہ کریم نے تمہیں پھیلا دیا، زمین کے مختلف حصوں میں اللہ نے تمہیں بکھیر دیا، کوئی میدانی علاقے کا ہے، کوئی پہاڑی علاقے کا،
کوئی ٹھنڈے علاقے کا، کوئی گرم علاقے کا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں اللہ کریم نے انسان تو ایک ہی ہیں، مختلف زمین کے اندر میں اللہ نے پھیلا دیے۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں زندہ کیا اور وہی موت دے گا۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے حکم سے بدلتی ہے دن اور رات بھی۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ذرا غور تو کرو اللہ کی نعمتوں کے اندر، اللہ کی نشانیوں کے اندر غور تو کرو، تمہیں پتہ چلے گا اللہ کے ساتھ جن لوگوں کو تم شریک کرتے ہو ان میں سے وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے۔ افلا تعقلون، عقل سے تم کام کیوں نہیں لیتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ ان لوگوں نے وہی بات کی جیسے پہلے لوگوں نے کہی تھی۔ کیا بات اگلی آیت میں فرمایا؟ قالوا اذا متنا وكنا ترابا، انہوں نے کہا کیا ہم جب مر جائیں گے وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ مکہ کے مشرکین چونکہ آخرت کے منکر تھے، ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور جب اسی طریقے سے مٹی ہو جائیں گے ہمیں کوئی بھی دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا اللہ فرماتے جیسے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں سے بات کہی، مکے کے مشرکین نے بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہنے لگے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ وہ لوگ قیامت کے منکر تھے، اسی لیے گناہوں پر دلیر ہو گئے۔ جس بندے کو یقین ہو قیامت آنے والی ہے، قیامت پر حق ہے، رب کے سامنے حاضری ہونی ہے، پائی پائی کا حساب ہوگا، اور جس بندے کو قبر یاد نہیں، برائیوں سے اس بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی، لوگوں کے مال بھی لوٹتا ہے، چوریاں کرتا ہے، دوسرے لوگوں کو ناحق پہ ظلم کرتا ہے، دل کیسے سیاہ ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا اذنب العبد ذنبا، جب بندہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے تكتب على قلبه نقطة سوداء، اس بندے کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب دوسرا گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا اور نقطے لگتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بندے کا وہ سٹیج پہنچ جاتا ہے، بندہ اس سٹیج پر کہ بندے کا سارا دل بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، ان لوگوں کے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، پھر ایسی حالت میں نہ بندے کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، نہ ہی بندہ نیکی کے راستے کی طرف آ سکتا ہے، دل بالکل بند ہو جاتا ہے۔ مکے کے مشرکین کا بھی عقیدہ یہی تھا، قبر کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے تھے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ،
مذاق کیا کرتے تھے۔ دیکھو مسلمان کیسی باتیں کرتے ہیں، مٹی ہو جانے کے بعد، ہڈیاں بوسیدہ ہو جانے کے بعد ہمیں دوبارہ بھی زندگی ملنی ہے، مسلمانوں سے مذاق کیا کرتے تھے۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا، تحقیق وعدہ کیا گیا ہم سے بھی اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی یہی وعدہ۔ کون سا وعدہ؟ کہ انہیں بھی کہتے تھے پہلے نبی کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ دیکھ لو آج تک نہ ہمارا باپ زندہ ہوا، نہ ہمارا دادا زندہ ہوا، نہ کوئی اور زندہ ہوا، یہ تو مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے یہ تو کس سے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، پہلے لوگوں نے بھی یہی کہا، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبی یہی کہتے آئے۔ دیکھ لو آج تک ہماری نسلوں میں کوئی بھی زندہ نہ ہوا۔ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِن قَبْلُ، کہتے تھے وعدہ کیا گیا ہم سے بھی، ہمارے آباء و اجداد سے بھی یہی وعدہ، دوبارہ زندہ ہونے والا اس سے پہلے یہی نبی وعدے کرتے آئے۔ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، نہیں ہے یہ مگر قصے کہانیاں ہیں، اس نبی کی باتوں پہ کان نہیں دھرنا۔ اگلی آیت میں فرمایا ہے میرا پاک پیغمبر ان لوگوں سے ذرا پوچھئے تو صحیح، قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا، آپ فرما دیجئے کس کے لیے ہے زمین اور جو اس میں مخلوقات ہیں، یعنی پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کو پیدا کس نے کیا؟ میرا پاک پیغمبر آپ مکہ کے مشرکوں سے پوچھئے جو اس کے اندر مخلوق ہے اسے پیدا کرنے والا کون ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو یہ مشرک کہتے تھے زمین اور آسمان اور ان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ قل فرما دیجئے افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ جب پیدا کرنے والا اللہ، عبادت کے لائق بھی صرف وہی اللہ ہے۔ اے میرا نبی دوسرا سوال ان سے کیجئے، قل من رب السماوات السبع، کون ہے ساتوں آسمانوں کو پیدا کرنے والا، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ مکے کے مشرک کہتے تھے اللہ ہی ہے۔ اے میرا پاک نبی ان سے فرما دیجئے جب ساری باتیں تم مانتے بھی ہو لیکن پھر بھی تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو وہ ضرور کہیں گے یہ ساری چیزوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اے میرا پاک پیغمبر آپ فرما دیجئے کیا تم پھر بچتے نہیں ہو شرک سے؟ پھر تم شرک کیوں کرتے ہو؟ یہ سب کچھ کرنے والا، پیدا کرنے والا بھی اللہ، مالک بھی اللہ، تو پھر عبادت بھی اسی کا حق ہے، تم پھر اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ سب کچھ مان کر بھی تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ انہیں پتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ شرک اور چیز، شرک نام ہے عقیدے اور نظریے کا، اور چونکہ یہ لوگ شرک کیا کرتے تھے، شرک کے کوئی سیکھ نہیں ہوتے اور نہ ہی مشرک کے کوئی سیکھ ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مشرک خدا کا مخالف ہوتا ہے۔ بظاہر مشرک مانتا ہے اللہ کو
جتنا ادب شرک کرنے والا اللہ کا کرتا ہے، شاید کہ بظاہر اتنا موحد بھی ادب نہ کرے۔ مشرک کہتا ہے، اب ان کی باتیں ذرا سمجھیں تو انسان کو واقعی پتہ چلتا ہے کہ بظاہر ادب بڑا کرتا ہے۔ شرک کرنے والا انسان کہتا ہے کہ رب کی ذات بڑی بلند ہے، وہ جی اللہ کی ذات جیسا کوئی ہے بھی نہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم گناہگار اور حقیر ہیں، رب تک ہماری رسائی نہیں ہے، ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، بیچ میں واسطے تلاش کرتے ہیں۔ اور مثال دیتے ہیں کہ دیکھو کہ دنیا میں کسی افسر کو ملنا ہو تو چوکیدار کی ضرورت ہوتی ہے، اور اونچی جگہ پہ جانا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ نے پیچھے قرآن میں آپ نے پڑھا، رب نے فرما دیا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، میرے لیے یہ مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ اب افسر کو ملنا ہو تو چوکیدار کی ضرورت، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے لیے دنیا کی مثالیں نہ دیا کرو۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اللہ جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، تو جتنی مثالیں دو گے وہ صرف اور صرف دنیا کی مثالیں ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ فرماتے ہیں میرے لیے دنیا کی کوئی مثال فٹ آتی نہیں۔ تم دلیل دو افسر کی یا اونچے مکان پہ چڑھنا اور سیڑھی کی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تجھ سے کب دور ہوں، تو نے کبھی قرآن کی پڑھ کے دیکھا؟ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو مانگ تو صحیح مجھ سے، مجھے پکار تو صحیح، میں جواب نہ دوں تو پھر کہنا میرے لیے دنیا کی مثالیں نہ بیان کر کہ جی ہم تو بڑے گناہگار ہیں، حقیر ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، رب کی ذات تو بڑی بلند ہے۔ یہ مثالیں دنیا والوں کے لیے ہیں، رب فرماتے میرے لیے ایسی مثالیں نہ بیان کر، اس لیے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہاں دنیا والوں کو ملنے کے لیے واسطوں کی ضرورت پڑتی ہوگی، اونچی جگہ پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوگی۔ اللہ فرماتے میرے لیے یہ مثالیں نہ دو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھے تم نہیں، ہر جگہ تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے، جہاں بھی پکارو گے میں اللہ تم سے دور نہیں ہوں۔ تمہاری شاہ رگ کتنی قریب ہوتی ہے، فرمایا میں تو تمہارے اتنا قریب ہوں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، میرے لیے دنیا کی مثالیں نہ بیان کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرا نبی آپ ذرا ان سے پوچھتے تو جائیے، جب وہ ساری باتوں کو مانتے ہیں میرے ساتھ کیوں دوسروں کو شریک کرتے ہیں؟ اور اگلی آیت پاک میں تیسرا سوال کیا، میرا نبی ان سے پوچھئے تو صحیح، فرمایا قُلْ مَن بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ، آپ فرما دیجیے آپ ان سے پوچھئے کون ہے جس کے قبضے میں ہے ہر چیز کا اختیار، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہی پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، نہیں پناہ دی جا سکتی اس کے مقابلے میں۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، بتاؤ یہ صفت کس کی ہے؟ مکہ کے مشرک بھی کہتے ہیں یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، جب یہ سب باتیں کرنے والا اللہ ہے، سارے اختیارات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اے میرا پاک پیغمبر ان سے فرما دیجئے قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، کہاں سے پھر تم پر جادو کیا جا رہا ہے؟ تم کیوں اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، اللہ کو ایک نہیں مانتے؟ تمہاری اوپر جادو کہاں سے ہوتا ہے؟ تم شرک کیوں کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم نے ان کو حق دیا ہے، وانہم لکاذبون،
بے شک وہ شرک کرنے والے جھوٹے ہیں، اپنی طرف سے مثالیں گھڑ کے اللہ کے اوپر لگاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن میں جو بیان کیا وہ سچ ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ ان لوگوں کی منطق پہ نہ جانا، یہ دوسروں کو بڑے اوچھے ہتھ کنڈوں سے دوسرے کو اپنے جال میں پھنسا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو